السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد سلمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کمپیوٹر اسکل لرننگ۔ تو چلتے ہیں آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ نئی ویڈیو ہمارے پاس وہی جو ہمارا کورس چل رہا تھا پلے لسٹ میں کہ فل کورس ہمارا مائکروسافٹ ورڈ آفس تھا، ٹھیک ہے، اس کا پلے لسٹ، تو اس کا لیکچر نمبر ہم نے 5 اپلوڈ کر دیا تھا، جو کہ آئی تھنک آپ لوگوں نے سین بھی کر لیا ہوگا، ویو بھی کر لیا ہوگا۔ تو اس میں ہمارے پاس جو اس سے پریویس لیکچر تھا، اس میں ہمارا جو ٹاپک تھا وہ تھا کہ ہمارا پری ریکویزٹ تھا مائکروسافٹ آفس کا کہ ہمارے پاس شارٹ کٹ کیز کون کون سی اپلائیڈ ہوتی ہیں، اور اس میں ہمارے پاس تمام جو آل شارٹ کٹ کیز تھیں وہ میں نے آپ لوگوں کو ایک ٹیبل کے تھرو آپ لوگوں کو بنا کر دیا تھا۔ تو چلتے ہیں، آج کا نیو لیکچر ہے۔ نیو لیکچر میں ہمارے پاس سب سے پہلے تو ہم دیکھیں ادھر ہمارے پاس اسکرین میں مائکروسافٹ آفس کا کوئی بھی سافٹ ویئر اوپن نہیں ہے، نہ تو ادھر آئیکن شو ہو رہا ہے۔ تو ہم کس طرح سرچ کریں گے؟ جس طرح میرے پاس سسٹم میں ان ہے پہلے سے ہی سافٹ ویئر، تو میں ادھر آ کر میں جیسے ہی آفس سلیکٹ کروں گا تو میرے پاس دیکھیں مائکروسافٹ آفس ورڈ 2007، تو جیسے شو ہوگا تو ہم اس کو اوپن کر لیں گے۔ ویورز چلتے ہیں ہمارے پاس لیکچر کی طرف، اور ہمارا جو لیکچر تھا وہ یہ تھا کہ میک اپ اوکے، تو چلتے ہیں ویورز اپنے ٹاپک کی طرف، اور ہمارا جو ٹاپک تھا وہ تھا ہوم ٹیب، اور ہوم ٹیب کو ہم ایکسپلین کر رہے تھے فانٹ۔ تو فانٹ میں ہمارے پاس ہمارے تقریباً جو تھے آپشن سے وہ کور ہو چکے تھے، لیکن ابھی جو ہمارا لیکچر تھا اس میں بہت زیادہ گیپ آ گیا، تو میں دوبارہ سے ریوائز کر دوں گا۔ ایک ہم ہیڈنگ دے دیتے ہیں مائکروسافٹ آفس۔ تو دیکھیں ہمارے پاس یہ ٹیکسٹ بہت ہی ہمیں اسمال نظر آ رہا ہے، اور اس میں ہمارے پاس کیا چیز ہے، ٹیکسٹ ہمیں نظر ویو نہیں ہو رہا صحیح۔ تو اس کی شارٹ کٹ کی کون سی ہے؟ جس طرح میں نے آپ لوگوں کو بتایا بھی تھا کہ ہمارے پاس شارٹ کٹ کی کون سی ہے، آل، ٹھیک ہے، کنٹرول+A۔ جیسے اس شارٹ کٹ کی کو اپلائی کروں گا تو ہمارے ٹیکسٹ میں جتنا بھی ہمارے جو پیج ہے اس میں جتنا بھی ٹیکسٹ یا ڈاکومنٹ ٹھہرا ہوگا وہ سارا کا سارا ہمارے پاس سلیکٹ ہو جائے گا۔ تو اب کیا کرتے ہیں فانٹ کو؟ اب دیکھیں یہاں ہمارے پاس کیا شو کرا رہا ہے، فانٹ سائز۔ تو میں یہاں سے بھی اس کو دیکھیں اس کو ہم بڑھا سکتے ہیں، اور اگر ادھر سے نہیں چاہتے تو آپ چاہتے ہیں کہ ہاں یہاں سے کریں تو یہ بھی کیا کرے گا، گرو فانٹ سائز۔ یہاں سے ہمارے پاس جو ہمارا فانٹ ہے وہ میکسیمائز ہوتا جائے گا، اور اگر اس کے ساتھ میں جو ہمارے پاس فانٹ کا آپشن ہے یہ کیا کہہ رہا ہے کہ شرنک دا فانٹ، تو یہ کیا کرے گا، اس کو کم کر دے گا فانٹ کو۔ تو ہمارے پاس اتنا فانٹ کافی ہے۔ تو اب چلتے ہیں ہمارے پاس اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، انڈر لائن کرنا ہے۔ تو دوبارہ سے سلیکٹ آل، اور اب انڈر لائن کے لیے ہم مینول، تو دیکھیں ہمارے پاس سافٹ ویئر میں آپ کو ایک نئی چیز یہ بھی بتاؤں گا کہ ہمارے پاس مائکروسافٹ آفس میں ہر جو ٹول ہے اس کو اپلائی کرنے کے ہمارے پاس 3 ویز ہیں۔ ایک تو ہمارے پاس بائی مینول وے ہے، بائی مینول وے میں ہمارے پاس تمام کے تمام آئیکن جو ہیں ادھر موجود ہیں، آپشن دیے ہوئے ہیں، ہم جو بھی اس پہ آپشن اپلائی کرنا چاہیں، جو بھی اس پہ ہم ٹول اپلائی کرنا چاہیں ہم اپلائی کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے شارٹ کٹ کیز کے تھرو، کہ ہم شارٹ کٹ کیز کے تھرو ہم جو ہمارے پاس ٹولز آ رہا ہے اس کو کس طرح اپلائی کرتے ہیں۔ اور تھرڈ جو ہمارے پاس ہے یہ نئی چیز ہوگی، اور آئی تھنک مجھے پتہ ہے کہ یہ تقریباً آپ میں سے کسی کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ ہم تیسرا وے اس کا کون سا ہے۔ تو چلتے ہیں تیسرا وے میں ہمارے پاس کیا چیز ہے، ہم آلٹ سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ آلٹ جیسے ہی پریس کریں گے تو دیکھیں ہمارے پاس ہوم ٹیبز میں شارٹ کٹ کیز مینز ان کے ٹائٹل ہمارے پاس شو ہو رہے ہیں۔ اب دیکھیں ہائی لائٹڈ ہو گئے ہیں۔ اب جیسے میں 1 پریس کروں گا تو ہمارے پاس کوئک ایکسیس ٹول بار اپلائی ہو جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں آفس بٹن میں جائیں تو فنکشن F، جیسے ہی میں سمپل F پریس کر دوں گا تو ہم آفس بٹن میں چلے جائیں گے۔ اس آپشن میں ہمارے پاس جو ہمارے پاس سروسز ہیں وہ ہمیں پرووائڈ ہوں گی۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے ہوم ٹیب۔ تو ہم کہاں کام کر رہے ہیں، ہم ہوم ٹیب میں کام کر رہے ہیں۔ تو
ہوم ٹیب دیکھیں ہمارے پاس ایچ سے شو ہو رہا ہے. تو سمپل دیکھیں میں نے کوئی بھی آپشن اپلائی نہیں کیا, میرے پاس صرف اور صرف میں نے آلٹ پریس کیا تو یہ تمام کے تمام ہمارے پاس کیز ہائی لائٹ ہو گئی ہیں. ایک ہی دفعہ آپ آلٹ پریس کر دیں گے, یہ نہیں ہے کہ آپ آلٹ پریس کر بیٹھے رہیں یا نیکسٹ کی کے لیے آپ انتظار کریں, نہیں, آپ نے ایک دفعہ آلٹ پریس کر دیا تو ہمارے پاس اس کی کو ہمارے پاس ویسے کا ویسے ہی ہائی لائٹ ہو جائیں گے. نیکسٹ ہم ہوم ٹیب میں جاتے ہیں تو جیسے میں ایچ پریس کروں گا دیکھیں میرے پاس میں اب جو میرا ابھی ایکٹیو موڈ ہے وہ کون سا ہے, کون سا ٹیب ہے, ہوم ٹیب. تو ہوم ٹیب میں ہم آ گئے ہیں تو ادھر دیکھیں میں نے فانٹ میں جانا ہے نا, تو فانٹ آپشن کے لیے ہمارے پاس دیکھیں جس طرح ہمارے پاس کلپ بورڈ آپشن ہے تو اس کے لیے ہمیں مین آپشن کیا دیا ہوا ہے, ایف اور او دیا ہوا ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے, فنکشن کے لیے اس کا ایف این ہے, ٹھیک ہے, فانٹ میں. تو ہمارے پاس ہم نے اس پر سب سے پہلے تو بولڈ کی اپلائی کرنی ہے. تو بولڈ کے لیے ہمارے پاس ڈیجٹ 1 شو کر رہا ہے, جیسے 1 پریس کروں گا تو دیکھیں یہ بولڈ ہو گیا. اب دوبارہ آلٹ پریس کرتے ہیں, دوبارہ ہوم میں جاتے ہیں اور نیکسٹ اب میں کیا کہتا ہوں کہ اس پر اٹیلک اپلائی کروں تو آئی پریس کر دوں گا. تو اٹیلک کے لیے آئی نہیں ہے, آئی تھنک آلٹ ایچ, ہوم میں ہم انٹر ہو گئے ہیں اور اٹیلک کے لیے ہمارے پاس 2 ہے. دیکھیں ادھر جو بھی کی آپ کو شو ہو رہی ہے وہی آپ نے کی پریس کرنی ہے. تو میں نے جس طرح آئی پریس کیا تھا تو وہ ہمیں کسی اور آپشن میں آئی کلر آپشن میں ہمیں لے گیا تھا. تو ہم کیا کرتے ہیں 2 پریس کرتے ہیں تو یہ اٹیلک ہو گیا. نیکسٹ ہے ہمارے پاس انڈر لائن آپشن, تو آلٹ اس کے بعد ہوم ٹیب ہمارے پاس آ جائے گا اور نیکسٹ ہمارے پاس ہے انڈر لائن. تو دیکھیں انڈر لائن ہمارے پاس کس چیز سے شو کر رہا ہے, 3 سے. تو جیسے 3 پریس کروں گا ہمارے پاس یہ انڈر لائن ہو جائے گا. اوکے, تو اب ہمارے پاس یہ تمام کے تمام ٹیبز آپ لوگوں کو میں نے یہ تھرڈ وے بھی بتا دیا کہ کس طرح ہم اس کو یوز کرتے ہیں, فونٹ کو ہم یوز کرتے ہیں. اچھا, تو اس پر ہم کیا کر لیں گے, اس پر اپلائی کر لیں گے. سب سے پہلے میں کچھ ٹیکسٹ لکھ لیتا ہوں کہ ہمارے پاس مائکروسافٹ ورڈ آفس جو ہے یہ کس لیے یوز ہوتا ہے. ادھر میں اس کو ٹیکسٹ دے دیتا ہوں. اچھا, تو مائکروسافٹ ورڈ آفس از این ایپلیکیشن سافٹ ویئر, اٹ از یوز فار دا ڈاکومنٹیشن پرپز. Documentation purpose we can آفس. دیکھیں میں نے ٹیکسٹ لکھ لیا ہے, اور ٹیکسٹ کس لیے لکھا ہے, تو یہ تمام کا تمام ٹیکسٹ میں نے ہمارے پاس جو فنکشن ہیں ان کے یوز کے لیے لکھا ہے کہ ہم اس کو کس طرح یوز کریں گے. تو ہمارے پاس ٹیکسٹ آ گیا. اب دیکھیں ہمارے پاس جس طرح میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ کنٹرول یو ہمارے پاس یوز ہوتا ہے انڈر لائن کے لیے. تو اب ہمارے پاس کیا کریں گے, ہم جاتے ہیں آلٹ کے تھرو ہوم ٹیب میں, اور ہوم ٹیب میں اب ہم نے کیا یوز کرنا ہے, اسٹرائک تھرو ہم نے یوز کرنا ہے. اور اسٹرائک تھرو یوز کرنے سے پہلے سب سے پہلے دیکھیں میں اب اگر 4 پریس کرتا ہوں تو وہ اسٹرائک تھرو میرے پاس اویلیبل تو ہے, مینس کہ وہ ایکٹیو تو ہے, لیکن مجھے تو ڈاکومنٹ میں کہیں بھی شو نہیں ہو رہا. تو اسٹرائک تھرو کچھ ہمارے پاس جو میں نے جس طرح آپ لوگوں کو بتایا کہ ہمارے پاس جو بھی فنکشن اپلائی ہوگا اس سب سے پہلے ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہونا چاہیے. اب ڈیٹا موجود ہے تو نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا
کہ ہم نے جس ڈیٹا پر بھی ایفیکٹ لگانا ہے اس کو سلیکٹ کرنا ہوگا. تو فار ایگزامپل میں کیا کر دیتا ہوں, اپلیکیشن سافٹ ویئر کو سلیکٹ کر لیتا ہوں کہ اس پر میرے پاس اسٹرائک تھرو اپلائی ہو. ٹھیک ہے, دیکھیں میں نے سلیکٹ کیا تو وہ کہہ رہا ہے کہ اس ورڈ پر آپ کا کوئی بھی فنکشن ہمارے پاس جو ہے وہ ابھی اس پر ایکٹیو نہیں ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں, دوبارہ آلٹ ہوم ٹیب, نیکسٹ ہمارے پاس کیا چیز ہے 4. تو اسٹرائک تھرو کیا شو کرا رہا ہے 4. جیسے 4 پریس کروں گا تو وہ ہمارے پاس اسٹرائک تھرو اس پر اپلائیڈ ہو گیا. نیکسٹ ہمارے پاس کیا چیز آ رہا ہے, ہمارے پاس آ رہا ہے سبسکرپٹ. تو دیکھیں سبسکرپٹ کا میں نے اس دن بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا. اس فونٹ کو تھوڑا سا کم کر دیں, 16-18 کافی ہے. دیکھیں ہمارے پاس سبسکرپٹ کس لیے یوز ہوتا ہے. فار ایگزامپل میں جس طرح ایک ایکویشن بناتا ہوں تو ڈاکومنٹیشن میں بھی ہمارے پاس صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس الفابیٹیکل فارمیٹ میں ہی ڈیٹا ہو سکتے ہیں ہمارے پاس سم ٹائم میتھمیٹیکل فارمیٹ میں بھی ڈیٹا آ جاتا ہے. تو اس میتھمیٹیکل فارمیٹ میں ہمارے پاس مختلف قسم کی ایکویشنز ہوتی ہیں اور ایکسپریشن میتھمیٹیکل ایکسپریشنز یوز ہوتی ہیں. تو چلتے ہیں کہ میتھمیٹیکل ایکسپریشن ہم کس طرح یوز کرتے ہیں, کس طرح بناتے ہیں. اور سب سے پہلے سبسکرپٹ تقریباً ہمارے پاس جو یوز ہوتا ہے وہ ہمارے پاس لاگ کے ساتھ ہوتا ہے. تو لاگ ہم لے لیتے ہیں, لاگ. اب اس کے ساتھ میں نے یوز کرنا ہے سبسکرپٹ کو. ٹھیک ہے, تو سبسکرپٹ کو یوز کرنے سے کیا ہے, ایک تو شارٹ کٹ کی ہے, ایک کنٹرول پلس ایکول. کنٹرول یہ سیملٹینیسلی آپ نے سب کی اس پر پریس کرنا ہے. سب سے پہلے کنٹرول, پھر پلس, کنٹرول پلس اور پھر ایکول. ٹھیک ہے, کنٹرول پلس پھر ایکول. تو دیکھیں میرے پاس سبسکرپٹ میں فارمیٹ میں آ گیا ہے. تو میں ادھر اس کو 2 بھی دے سکتا ہوں, 5 بھی دے سکتا ہوں, 9 بھی دے سکتا ہوں, جو ویلیو بھی دینا چاہوں. ہاں اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ نمبرز اس پر دے سکوں, بلکہ میں اس کو لیٹر بھی اسائن کر سکتا ہوں. اے بھی دے سکتا ہوں, بی بھی دے سکتا ہوں, زیڈ بھی. مینس کہ یہ ہمارے پاس سبسکرپٹ. اچھا, تو دوبارہ سبسکرپٹ کو ختم کرنے کا مینس کہ ہمارے پاس نارمل فونٹ میں کرسر کو لے آنے کا کون سا وے ہے, تو وہ سیم جو کی آپ نے اپلائی کیا ہے کنٹرول پلس, تو اسی کو ہی ہم اپلائی کر دیں گے کنٹرول پلس. تو دیکھیں اس پر ہمارے پاس نارمل وے میں آ گیا ہے. سب سے پہلے ہم اس میں سبسکرپٹ کو لکھ لیتے ہیں کنٹرول پلس, میں اس کو دے دیتا ہوں اے. اب ہم نے کیا کرنا ہے, اس فنکشن کو بیک کرنا ہے کنٹرول پلس. تو دیکھیں ہمارے پاس فنکشن بیک ہو گیا ہے. ادھر میں ایکول سائن ڈال دیتا ہوں. اور نیکسٹ میں ہم اس میں اب یوز کریں گے کہ کوئی ایکویشن ایسی بنانی ہے جس میں ہم نے سبسکرپٹ تو یوز کر لیا ہے. اب سپر اسکرپٹ کس طرح یوز ہوگا, تو اس کے لیے ہمارے پاس ایکس پلس 5x پلس 9 ایکول ٹو 0. تو ایک ہمارے پاس ایکویشن بن گئی ہے, بلکہ اس میں ایکول کو ہٹا دیتے ہیں. یہ ہمارے پاس ایکویشن ہے. تو اس میں ہم کیا کر لیں گے, ہم نے دیکھیں ادھر اسکوئر بنانا ہے, کیونکہ کویڈریٹک ایکویشن میں ہمارے پاس سب سے پہلے ویلیو 2 ہوتی ہے x کی, اس کے بعد 1 ہوتی ہے, اور پھر اس کے بعد x کی پاور 0 ہوتی ہے, جو کہ ہم شو نہیں کراتے. تو اب کیا کر لیں گے, ہم نے سپر اسکرپٹ کرنا ہے شو. تو سپر اسکرپٹ کے لیے کیا ہوگا, ڈبل پلس, کنٹرول شفٹ پلس پلس, کنٹرول, اس کے بعد ہم نے شفٹ اور پھر پلس پلس. ٹھیک ہے, کنٹرول شفٹ اور پلس. جیسے ہم کنٹرول شفٹ اور پلس کریں گے تو ہمارے پاس سپر اسکرپٹ آ جائے گا. ادھر میں 2 پاور دے دیتا ہوں. تو دیکھیں اب دوبارہ اس فنکشن کو بیک کرنے کا ایک تو مینول وے ہے کہ ہم ماؤس کے تھرو اس کو ہم بیک کر دیتے ہیں. اور نیکسٹ ہمارے پاس کیا چیز آ جاتا ہے کہ میں اس کو شارٹ کٹ کیز کے تھرو. اب تیسرا وے کون سا تھا, اب اس پر ہم جو اس فنکشن کو ہم ہٹاتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس کون سا تھرڈ وے ہے, وہ ہے آلٹ ہوم ٹیب. ہوم ٹیب میں ہمارے پاس یہ دیکھیں اس فنکشن کے لیے جو ہمیں نمبر دیا گیا وہ ہے 6. تو جیسے 6 اپلائی کروں گا تو یہ میرے پاس نارمل فونٹ میں ہمارا کرسر آ جائے گا. تو ویورز مجھے آئی تھنک کہ آپ لوگوں کو یہ تمام فنکشنز جو ہیں فونٹ گروپ میں, ہمارے پاس جو ہوم ٹیب میں فونٹ گروپ جو ہے اس میں ہم آپ کو فنکشنز سمجھ آ گئے ہوں گے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے کیس چینجر. مینس کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کیس کو چینج کریں تو اس میں ہمارے پاس فار ایگزامپل میں کوئی ورڈ لکھ لیتا ہوں. ادھر ہے میرے پاس آفس. تو دیکھیں یہ تمام کا تمام اسمال لیٹر میں موجود ہے. اگر میں چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس کیس چینج ہو جائے اور یہ ہمارے پاس کیپیٹل ہو جائے تو اس کے لیے کیا چیز ہے, اس کے لیے ہمارے پاس آلٹ کے تھرو جاتے ہیں, آلٹ
اس کے بعد ہوم ٹیب میں ایچ پریس کریں گے. نیکسٹ ہمارے پاس کیس چینجر کے لیے آ رہا ہے 7. تو جیسے ہی 7 اپلائی کروں گا تو دیکھیں وہ ہمارے پاس کیس چینج کے بارے میں بتا رہا ہے. ایس پریس کر دوں گا تو وہ ہمارے پاس سینٹینس کیس آ جائے گا. سینٹینس کیس ہمارے پاس کیا چیز ہوتا ہے کہ ہمارے پاس سینٹینس کی فارمیٹ میں ہوتا ہے فرسٹ لیٹر آلویز ول بی دا کیپیٹل لیٹر اینڈ نیکسٹ از اے لوور کیس لیٹر. لوور کیس لیٹر میں تو آلریڈی ہمارے پاس ٹیکسٹ موجود ہے, اس کے لیے ہمارے پاس شارٹ کٹ کی جو ہے وہ ایل ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے اپر کیس لیٹر, اس کے لیے ہمارے پاس یو ہے. جیسے میں اس کو یو پریس کرتا ہوں تو دیکھیں ہمارے پاس سلیکٹڈ جو ٹیکسٹ ہے وہ کیا ہو جائے گا, کیپیٹل ہو جائے گا. نیکسٹ اس میں جو ہمارے پاس اور فنکشنز ہیں اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. کنٹرول ایچ میں ہم اب دیکھیں ہمارے پاس ہوم ٹیب میں ہم انٹر ہو گئے ہیں اور 7 پریس کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیس کے لیے آ جاتا ہے. نیکسٹ ہم نے اپر کے لیے اپلائی کر دیا. نیکسٹ ہے کیپیٹلائز ایچ ورڈ. ہر جو ہمارے پاس ورڈ ہے اس کو کیا کر دے گا, کیپیٹلائز کر دے گا اس کا فرسٹ ورڈ. تو جیسے ہی سی پریس کروں گا, ٹھیک ہے, تو فرسٹ ورڈ ہمارے پاس کیپیٹل ہوگا. نیکسٹ ہمارے پاس جو لیٹر آ رہے ہیں وہ ہمارے پاس سیم اسی طرح ہمارے پاس. فار ایگزامپل اس کا آپ کو بیسک فنکشن ادھر اپلائی کر کے بتاتا ہوں کہ ہمارے پاس اس کا ڈفرینس کیا ہے. ایک ورڈ پر آپ کو شو نہیں ہوگا. تو اس میں دیکھیں ہمارے پاس مائکروسافٹ ورڈ آفس, بلکہ آپ اس ٹیکسٹ کو دیکھ لیں, یہ وی کین میک اینی ٹائپ آف ڈاکومنٹس ان مائکروسافٹ آفس. تو اس میں دیکھیں تقریباً ہمارے پاس ہر فرسٹ ورڈ میں کیپیٹل آ رہا ہے, باقی تمام جو ورڈ ہیں اس کا فرسٹ لیٹر ہمارے پاس اسمال ہے. تو یہ دیکھیں یہ فنکشن ہمارے پاس کس لیے اپلائی ہوگا, آلٹ ایچ ہوم ٹیب, اس کے بعد 7 اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ کیپیٹلائز ایچ ورڈ. اس کے لیے ہمارے پاس جو لیٹر یوز ہو رہا ہے وہ ہے سی. جیسے میں سی لیٹر اپلائی کروں گا تو دیکھیں اس پر کیا ایفیکٹ ہوگا. اس پر یہ ایفیکٹ اس میں اپلائی کر دیا ہے کہ وی, ہر ورڈ کا جو فرسٹ لیٹر ہے اس کو اس نے کیپیٹل کر دیا ہے, ٹھیک ہے. تو نیکسٹ اس میں ہمارے پاس جو لاسٹ فنکشن ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں. آلٹ ایچ ہوم ٹیب, اس کے بعد دوبارہ 7 پریس کر دوں گا اور لاسٹ میں ہمارے پاس آ رہا ہے ٹاگل کیس. ٹاگل کیس ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, اس میں ہمارے پاس فرسٹ لیٹر ول بی دا اسمال لیٹر ول بی دا اسمال کیس لیٹر اینڈ دا ریمیننگ لیٹر ول بی دا کیپیٹل. تو ہم ٹی جیسے ہی پریس کر دیں گے تو وہ کیا کر رہا ہے, فرسٹ لیٹر کو ہمیشہ اس نے ہمارے پاس اسمال لیٹر میں ہی شو کرا دیا ہے اور باقی جو فنکشن ہے اس کو اس نے کیپیٹلائز کر دیا ہے. تو ایک فنکشن کو کس طرح ہم بیک کرتے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس شارٹ کٹ کیا ہے کنٹرول پلس زیڈ. تو دیکھیں کنٹرول پلس زیڈ جیسے ہی میں نے شارٹ کٹ کی اپلائی کیا, جس طرح میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ شارٹ کٹ کیز کے تھرو ہی ہمارے پاس زیادہ تر مائکروسافٹ ورڈ جو ہے وہ یوز ہوتا ہے. اس میں ہمارے پاس ایک پروفیشنل وے ہے کہ ہم کس طرح مائکروسافٹ ورڈ کو یوز کرتے ہیں ان اے پروفیشنل وے. تو اس میں ہمارے پاس تقریباً شارٹ کٹ کیز یوز ہوتی ہیں. تو نیکسٹ ہمارے پاس آ رہا ہے کیس چینج کا بھی آپ لوگوں کو میں نے بتا دیا. تو یہ ہمارے پاس گرو فونٹ بھی ہو گیا. نیکسٹ ہمارے پاس ہے شرنک فونٹس, یہ بھی ہو گیا. نیکسٹ اب یہ ہمارے پاس کیا کرتا ہے, ٹیکسٹ کلر ہائی لائٹ. اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس فار ایگزامپل میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس مائکروسافٹ ورڈ آفس جو ہے یہ ہائی لائٹ ہو جائے, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے میں کیا کر لوں گا, دوبارہ آلٹ پھر ایچ ہوم ٹیب. اب میں نے کدھر جانا ہے, اب میں نے آئی فنکشن میں جانا ہے. تو اس میں ہمارے پاس اس کو ہائی لائٹ کر دے گا, مینس کہ ہمارے پاس ورڈ ہائی لائٹ ہو جائے گا. جیسے ہی آئی پریس کروں گا آئی, تو دیکھیں ہمارے پاس یہ بار اس فنکشن میں آ چکا ہے ہمارے پاس کرسر. اور اس کے بعد ہم اپنی مرضی سے کوئی بھی کلر اس پر اپلائیڈ کرنا چاہیں تو دیکھیں اس پر ایفیکٹ بھی لگ رہے ہیں. نو کلر ہے تو اس پہ نو کلر بھی اپلائیڈ ہو سکتا ہے, مینس کہ ہمارے پاس یہ تمام کے تمام ڈیفالٹ کلر ہیں, ہم اس پر اپلائی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اوکے, میں اس پر یہ کلر تاکہ ہمیں ہمارا ٹیکسٹ بھی نظر آئے اور فنکشن بھی اپلائیڈ ہو جائے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس فونٹ کلر, چینج دا ٹیکسٹ کلر. اب اس میں ہمارے پاس ٹیکسٹ کے کلر کو چینج کرے گا. تو دیکھیں میں ایک سمپل لاسٹ جو ہمارے پاس آ رہا ہے آفس, اس کو دیکھ لیتے ہیں. آلٹ ایچ. نیکسٹ اب ہمارے پاس جو فونٹ کلر چینج کرنے کے لیے ہے وہ آ رہا ہے ایف اور سی. تو اس پر ایف سی پر ڈائریکٹ میں سملٹینیسلی اس پہ کی اپلائیڈ کروں گا. تو دیکھیں میرے پاس کدھر آ گیا, آٹومیٹک اس میں ٹیکسٹ کلر میں آ گیا. دیکھیں ادھر جو ہمارے پاس آفس لکھا ہوا ہے اس کے کلر چینج ہو رہے ہیں.
اگر میں یہ چاہتا ہوں تو یہ کلر ہو جائے گا. نیکسٹ اگر ریڈ چاہتا ہوں تو ریڈ کلر اس پر اپلائڈ کر دے گا. تو دیکھیں یہ ہمارے پاس فونٹ پہ کلر اپلائڈ ہو رہے ہیں. اوکے ویورز, آئی تھنک کہ اتنا کافی ہے آج کے لیکچر کے لیے. اف یو لائک دا ویڈیو دین subscribe my channel and like video and also share it. Thanks.